NCCIA جو ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے جو افسران تھے، کیونکہ مقدمہ 8 کے خلاف درج ہوا تھا، 7 گرفتار کر لیے گئے، ان کا پتہ چلا کہ جی مستعفی بھی ہو گئے. سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس میں سر نے ات مچا دی. ہاں جی، تو اگلا مرحلہ اس کا جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے. کافی سو کالڈ کرمنلز جو ہے allegedly مبینہ طور پر. حسن رضا بیروچی ہمارے ساتھ ہیں. حسن، مقدمہ 8 کے خلاف درج ہوا، ایک صاحب ابھی تک جو ہے وہ مفرور ہیں، ان کی گرفتاری کا بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہے فیز 2، کیونکہ جو FIR تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی کال سینٹرز کا جو ہے وہ بھی اس میں تذکرہ. دیکھیں، جس ہم نے بتایا تھا کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا کہ ملزمان کس طریقے سے ایک نیٹ ورک تھا، منظم نیٹ ورک، وہ مختلف کال سینٹر آن لائن فراڈ میں یہ تمام افراد مل کر جو ہے وہ اقدامات کرتے تھے. اس کے بعد اس کا دائرہ کار وسیع ہوا اور NCCI جو کرپشن سکینڈل تھا اس میں جو آن لائن فراڈ تھا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جرائم کے ڈیجیٹل گودام پر جو ہے وہ اقدامات شروع کیے گئے، اور جو وہی انٹیلیجنس ایجنسی جنہوں نے پہلے یہ سکینڈل بے نقاب کیا تھا اور پھر FIA کو دیا، انہوں نے اب جو انکشافات سامنے آئے ہیں ذرائع سے کہ 20 سے زائد ٹوٹل لگ بھگ 25 کال سینٹر ہے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے حدود میں چلائے جا رہے تھے، جس سے مختلف افراد کو گمراہ کیا جاتا تھا، کال سینٹر کر کے لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا تھا. وہی افراد تھے، بیچ میں کچھ دیگر افراد تھے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ شامی صاحب 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز کال سینٹر فراڈ میں مبینہ طور پہ ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے. یہ جو ہے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشن اور اہم ای میل کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے NCCI کے جو آفیسرز تھے وہ انوالو تھے، اور بالکل ان کو ہنی ٹریپ کر کے ان کو بلاتے تھے. ان کو بلانے کے بعد، اور آفس وہاں پہ ایسے خوبصورت بنائے گئے تھے کہ بتایا جاتا تھا کہ یہ انہی کا ہی NCCI کا آفس ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد اور پھر آفیسرز ان کے پاس جاتے تھے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ ان پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا، اور کال سینٹرز کر کے جعلی کلائنٹ پروفائلز اور فرضی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے. اور پھر اسی طرح جو سیاسی اور عدالت جاتی جو کنیکشنز قائم ہوا تھا اس پر بہت زیادہ کام شروع ہو گیا، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اس کے اندر سے صفایا ہو، اس کے اندر سے بھی، نادرا کے اندر سے بھی، اور باقی جہاں چیزیں ہیں. نادرا لوگ آئے کہاں سے، بھرتی کیسے ہو گئے؟ شامی صاحب، یہ کمبوڈیا سے کچھ لوگ آتے ہیں، اور کچھ پاکستان سے جو غریب افراد ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو IT سے لنک ہوتے ہیں ان کو گمراہ کر کے لایا جاتا تھا. وہاں پہ کال سینٹر بنایا جاتے تھے، پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، پھر NCCI کے لوگ انوالو ہوتے تھے. جو آپ نے یہ تو اینٹی کرائم ایک ایجنسی بنائی تھی نا، اس کے اندر کو کیسے گھس گئے؟ شامی صاحب، ایک کیس پکڑا جہاں سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو تقرر کر دیا گیا. شامی صاحب، یہ تو بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیں، جو ڈاکومنٹس ہیں باقاعدہ جو FIR درج ہے اس میں تو مینشن کیا گیا ہے کہ ماہانہ کی بنیادوں پر مختلف کال سینٹرز آن لائن فراڈ میں ملوث افراد پائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی کہ کال سینٹر افراد تھے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ موقف، یہ سوال میں نے وہاں پہ رکھا ہے، اور ان کا یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ جب اس وقت جو امپورٹنٹ جگہ پر آفیسرز کی تعیناتی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر آئے. تحقیقات ہونی چاہیے نا، جی، کس نے بھرتی کرایا، صحیح، کس کی سفارش پر یہ ہوا. اور صرف یہی نہیں، اور پھر آپ دیکھیں میڈیا جو ہے، میڈیا تک رسائی دے دی گئی ہے ان کو. اب میڈیا کے بارے میں شکایتیں آتی ہیں اور یہ سائبر کرائم والے جو ہیں کارروائی شروع کر دیتے، نوٹس بازی شروع کر دیتے. شامی صاحب، کیونکہ ان کے والے سے جب یہ انکشافات رکھیں گے، جو ڈاکومنٹس ہیں، جب یہ چیزیں آئیں گی کہ وہ کس طریقے سے فراڈ کر رہے ہیں، اور کالز آتی ہیں لوگوں کو کہ آپ پیسے ٹرانسفر کرائیں، آپ یہاں پر پہنچیں، اور وہ NCCI کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، جب حقیقی معنوں میں جو ان کا بنیادی کام تھا جو آپ ہمیشہ سے سوال اٹھاتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر تو جو سوال اٹھائے گا اس پر مقدمہ درج. اچھا حسن، یہ بتائیں کہ وہ جو معاملہ تھا کہ افغان شہریوں کے جو ہیں وہ جو غیر قانونی مقیم تھے ان کے پاکستانی پاسپورٹ بھی بنے، اس میں کیا اپڈیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ 2009 میں 12 میں فاروق ستار نے یہ سوال اٹھایا تھا، 2014 میں کراچی آپریشن کے دوران یہ سوال اٹھایا گیا، 2016-17 میں چودھری نثار نے باقاعدہ یہ باضابطہ طور پہ اعتراف کیا تھا کہ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور یہ قومی سیکورٹی کے خلاف ہے. 2018 میں 10,000 سے زائد افغان بشندوں کے جو ہے وہ دستاویزات سامنے آئی تھی. 2020 میں نادرا کے اندر سے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. 2023-24 میں دوبارہ اعتراف کیا گیا اور ایکشن کیا گیا، اور اس وقت کے بعد ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نادرا میں لیفٹیننٹ جنرل تعینات کیے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ محمد منیر افسر تعینات کیے گئے، اور اس کے بعد وہی انٹیلیجنس ایجنسی جو NCCI میں جنہوں نے وہ سکینڈل بے نقاب کیا تھا وہ ان کا وہ ایک پیج پر آئے
وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے باقاعدہ طور پہ ان کو ریکویسٹ کی کہ وہاں اس سارے معاملے کو کھولا جائے. تو اس میں شامی صاحب اتنا بڑا پیمانہ پر جو ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے, وہ بھی اگر آپ کے سامنے رکھوں, 20 بروکرز کو جب تحویل میں لیا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ نادرا میں موجود افسران جو ہے بات مبینہ طور پہ کچھ اہلکار اور ان کے ساتھ جو پاسپورٹ امیگریشن میں جو بیٹھے افراد ہیں وہ ان کے ساتھ ملوث ہیں, انوالو ہیں, اور وہ کرنے کے بعد بروکر شناختی کارڈ بنوانے کا مبینہ طور پہ ریٹ شامی صاحب 5 لاکھ روپے لیا جاتا تھا, اور پھر پاسپورٹ کے 2.5 سے 3 لاکھ روپے لیا جاتا تھا, وہ بنوائے جاتے تھے, اور ہزاروں افغانیوں کو یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا کے دیے گئے جس سے وہ جرائم اور کرائم کی دنیا میں آتے تھے, اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کس طریقے سے دہشت گردی کا وہ لنک بنتا تھا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اس میں جو نیٹ ورک ہے اس کو دیکھتے ہوئے نادرا میں ایک اسپیشل سیل بھی قائم کر دیا گیا. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں ایک بڑے پیمانے پر دائرہ وسیع ہو رہا ہے, بڑے بڑے افراد اس میں مگرمچھ سامنے آ رہے ہیں.